بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، ریڈار پر بہت اہم خبریں اور معلومات کا خزانہ جو ریڈار ہمیں بتاتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور روزانہ کی بنیاد پر مختلف واقعات کے اندر کی کہانیاں، پس منظر، پیش منظر، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بالکل ایکسکلوسیو چیزیں ہو جاتی ہیں اور نئی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بعض دوست مجھے فون کر کے بتاتے بھی ہیں کہ یہ ایشوز تو ہم نے سنا، دیکھا بھی، لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل انوکھی ہے۔ اور اسی طرح آج بھی ہم ناظرین آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رات عمران خان کا جلسہ سرگودا میں ہوا، ساری دنیا نے دیکھا۔ اس کے باوجود کہ پاکستان کے میڈیا نے بائیکاٹ جاری رکھا، پیمرا کا دباؤ، حکومت کا دباؤ، ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود اس کو لائیو تقریر دکھائی گئی، اور ساتھ ہی وہ جو ایک ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، رات تقریر جو ان کی تھی، اس پہ بھی لوگوں نے، خصوصی زیادہ تر جو بڑے بڑے چینل ہیں، انہوں نے گریز کیا ان کی ریکارڈنگ میں بھی۔ لیکن سوشل میڈیا نے جو طوفان برپا کر رکھا تھا، اب تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس پہ بھرپور کوریج ہونے لگی ہے۔ اور سرگودا کی تاریخ میں کہتے ہیں کہ سرگودا کی تاریخ اتنا بڑا جلسہ اور اتنی دنیا کسی ایک لیڈر کے لیے آتی دیکھی نہیں گئی، یہ وہاں کے لوگوں کا خیال تھا۔ جلسے تو ویسے بڑے ہی ہو رہے ہیں عمران خان کے، لیکن رات بہت اہم چیزیں سامنے آئیں۔ 4 افراد کون ہیں، یہ اب سوال اٹھا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بھی بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ عمران خان نے رات جو اپنی تقریر میں 4 افراد کا ذکر کیا ہے وہ کون ہیں؟ یہ 4 افراد جن کے بارے میں عمران خان یہ کہتا ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے اور ان 4 افراد سے ہی مجھے خطرہ ہے، اور وہ میں نے ٹیپ میں اور ایک خط لکھ کر خفیہ مقام پر رکھ دیا ہے۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ 4 افراد، عوام سے اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان 4 افراد کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ 4 افراد ہیں کون؟ ان کا کس سے ساتھ تعلق ہے؟ یہ امریکہ بہادر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بات ہے، یا کسی شوٹر اور بدنام زمانہ کسی بندے کے بارے میں ہی ہے؟ یہ ایک اہم سوال کل کی تقریر کہ یہ 4 آدمی ہیں کون؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں ناظرین، یہ کون ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ تقریر کے ساتھ ساتھ گہما گہمی سیاست کے اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مقدمات، گرفتاریاں اور یہ سارے معاملات جو کافی عرصے سے شروع ہیں وہ رکنے، تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی اپنے ویلاگ میں کہ عدلیہ پر تنقید ہوئی ہے اور ان کو کہا گیا کہ ترازو سیدھا رکھو، ترازو سیدھا کرو۔ 2 دن پہلے، اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا، میچ فکسنگ کی طرح بینچ فکسنگ بھی جرم ہے۔ بینچ فکسنگ، یہ وہ بینچ ہے جو عدالتوں کے بنتے ہیں، لارجر بینچ، فل بینچ، سنگل بینچ، ڈبل بینچ، یہ عدالتوں میں جو بینچ بنتے ہیں، مریم نواز نے ان کو ہٹ کیا تھا کہ یہ بینچ فکسنگ بھی میچ فکسنگ کی طرح جرم ہے۔ اس پہ اعجاز احمد بٹر بڑے نامور وکیل ہیں، لیکن تعلق ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لے کر چلے گئے، اور وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ کس مراحل میں ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم بات جو آج ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے اقوام متحدہ میں، یعنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہمیشہ پاکستان کی قیادت جو حکمران ہوتے ہیں
ان میں سے کسی یا تو وزیر اعظم یا پھر صدر، اور ان کو دعوت دی جاتی ہے جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے کی۔ یہ ہماری روایات رہی ہیں، اور جنرل اسمبلی کے حوالے سے یہ روایت نہیں ہے، وہاں بہت اہم لوگوں کو بھی دعوتیں دی جاتی رہی ہیں۔ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے والے لوگوں میں جن میں بڑا نام جو بعد میں بھی جن کی تقاریر جو ہے ڈسکس ہوئیں، وہ ضیاء الحق کا نام تھا، بے نظیر کا نام تھا، نواز شریف کی بھی تقریر یقیناً ہم نے سنی تھی جو جنرل اسمبلی میں ہوئی تھی، اور عمران خان کا بھی نام۔ لیکن یہ اس وقت ان سب کو دعوت دی گئی جب یہ وزیر اعظم تھے۔ لیکن اب انہونی کیا ہوئی کہ اقوام متحدہ نے، جو کہتے ہیں اقوام متحدہ بھی جو ہے وہ امریکہ کے کسی نہ کسی طرح دباؤ میں ہے، یا امریکہ کا ایک ذیلی ادارہ ہی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اب امریکہ کا ذیلی ادارہ اقوام متحدہ عمران خان کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اگلے مہینے جو ان کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اقوام متحدہ کا، اس میں عمران خان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب فرمائیں۔ یہ دعوت عمران خان کو باضابطہ طور پر ملی ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات تو پھر یہ ہے نا کہ عمران خان تو اب حکومت میں نہیں ہے، نہ وہ وزیر اعظم ہے، نہ وہ اسپیکر ہے، نہ وہ سینٹ کا چیئرمین ہے، نہ ہی وہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ وہ تو ایک اپوزیشن پارٹی جو اسمبلی میں اندر بھی نہیں ہے، اس کا سربراہ ہے۔ پھر اس کو جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کا اعزاز کیوں کر، جبکہ پاکستان کے اندر ایک موجودہ حکومت بھی ہے، اس کا وزیر اعظم بھی ہے، یہ پھر کیوں اس کو ہی کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امریکہ نے بھی اپنی بنائی حکومت پر عدم اعتماد کر دیا ہو، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف شاید اتنی صلاحیت نہیں رکھتے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان سے کچھ ایسی چیزیں نکلوانے کا ارادہ رکھتے ہوں تقریر میں جس کو وہ استعمال کر سکیں۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے اور خصوصی طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے اور ایک اعزاز بھی ہے کہ عمران خان کو دعوت دی گئی ہے جنرل اسمبلی سے خطاب کی۔ کیونکہ پچھلے جنرل اسمبلی میں جو عمران خان نے تقریر کی تھی، اس میں پاکستان میں ہی اس کا واویلا اور اس پہ چرچا اور خوشیاں نہیں منائی گئی تھیں، بلکہ پاکستان سے باہر ترکی، چین، روس، افریقہ، ملیشیا اور بہت سارے ایسے ممالک جن کے سربراہان نے بڑی جوش و جذبے سے تقریر سنی، انہاب سے تقریر سنی اور اس کی تعریف کی تھی۔ تاریخی تقریر تک قرار دیا گیا تھا، جس میں یاد ہوگا آپ کو اسلام فوبیا کی بھی بات ہوئی تھی، اور اسلامی فوبیا کا عمران خان کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ہر سال اسلامی فوبیا کا دن منانے کا اعلان کر دیا گیا اور فیصلہ ہو گیا۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان۔ لیکن اس پہ بات ہم کرتے رہیں گے، لیکن ناظرین بات پھر وہیں ہم آ کر کرتے ہیں کہ یہ میچ فکسنگ اور بینچ فکسنگ، مریم کا یہ خطاب اور یہ بات توہین عدالت نہیں ہے۔ یہی چیز اعجاز احمد بھٹر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر گئے 26 اگست کو۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو توہین عدالت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ یا تو سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے تو یا پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے، اس لیے ہم یہ اس کو نہیں سن سکتے، آپ یا لاہور ہائی کورٹ جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں۔ لیکن اس پہ اعجاز احمد بھٹر نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے۔ اب انٹرا کورٹ اپیل جو دائر ہوئی ہے وہ اسلام آباد کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کیونکہ واپس آ چکے ہیں، اب ان کی سربراہی میں جو بینچ ہوگا وہ اس کو سنے گا۔ اب ناظرین بات پھر وہی ہے کہ یہ مریم نواز کو جس طرح عمران خان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا، حکومت کی تمام کوششیں ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے، تو پھر مریم سے متعلق ایسا فیصلہ تحریک انصاف نے کیوں کیا؟ وہ تو پہلے نااہل ہے، وہ تو پہلے یہ بری ضمانت پہ ہیں، پھر ان کو کیوں بیچ میں؟ لیکن کچھ لوگوں نے، میں نے یہ سوال کچھ دوستوں سے پوچھا تو ان کا خیال تھا کہ اس وقت نواز شریف کی جانشین مریم نواز ہیں، اور پاکستان کے اندر جو مقدمات بن رہے ہیں، جو پالیسیاں چل رہی ہیں، جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ تمام تر چیزیں مریم نواز کی مشاورت اور ان کی رہنمائی میں ہو رہی ہیں۔
اس لیے اور پھر سب سے بڑھ کر کہ وہ خود اس کی مرتکب ہو رہی ہیں، توہین عدالت کی وہ خود مرتکب ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم رہنما جو ہیں ان کو بھی 5 افراد کے خلاف یہ درخواست ہے۔ اب یہ اپیل انٹر کورٹ اپیل جب اس پہ سماعت ہوگی تو یقیناً اس کے لیے پھر مشکلات ہوں گی کہ فیصلہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ناظرین، 4 افراد کون ہیں؟ رات سرگودا میں عمران خان نے بڑے غصے کے انداز میں یہ بات کی کہ مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی، مجھ پر حملہ کروانے کی کوشش کی، مجھے آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4 مہینے سے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور میں خاموش ہوں۔ ملک میں سیلاب ہے، ملک کی معاشی حالات اس قابل نہیں ہیں جس کا میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں، اس لیے میں پاکستان کے لیے خاموش ہوں، لیکن زیادہ دیر خاموش نہیں رہوں گا۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر وہ کچھ ہوگا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان نے 4 افراد کہا کہ میں ان 4 افراد سے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ میں نے کہیں رکھ دیا ہے محفوظ مقام پہ، اور ان کو چھوڑنا نہیں اگر مجھے کچھ ہو جائے، کیونکہ میرے اوپر حملہ ہونے کے والے سے مجھے زہر دیا گیا یا کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار یہ 4 افراد ہوں گے۔ ناظرین، یہ وقت سے پہلے وصیت اس کو کہہ لیں یا جو مرضی نام لے لیں، آپ کو تو یاد ہوگا بے نظیر نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار پرویز الہی، مشرف اور فلاں فلاں میت گل اور یہ وہ اور فلاں لوگ ہوں گے۔ لیکن جب ان کے شوہر نامدار کو حکومت ملی اور وہ صدر بن گئے تو جس پہ بے نظیر نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ میرے قتل میں یہ لوگ شریک ہوں گے، آصف زرداری نے ان کو ڈپٹی نائب وزیر اعظم بنا لیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ بندہ زندہ نہ رہے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں، سیاست کیا کیا کھلاتی ہے لوگوں کو۔ اس لیے کل کس نے دیکھا، لیکن ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں ناظرین، کہ جس کو موت سے خطرہ نہیں ہے وہ کسی معاملے پہ ڈرنے کو راضی نہیں ہوتا۔ عمران خان کی یہی حالت ہے، اور جو میں محسوس کر رہا ہوں اس کی باتوں سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، موت سے تو اس کو خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کو پتہ ہے مجھے مار دیا جائے گا، جب اس کو اندازہ ہو رہا ہے مختلف معاملات سے دیکھ رہا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کو للکارنے والا زندہ کبھی نہیں رہا، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اب تک کے حالات یہی بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، نااہلی کی تلوار، کل جس طرح اس نے نااہلی کے حوالے سے بات کی، مجھے یہ لگا، یقیناً آپ کو بھی لگا ہوگا، عمران خان ذہنی طور پر تیار ہے، اگر مجھے نااہل قرار دے بھی دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت اہم بات ہے جو میں کرنے جا رہا تھا، لیکن وہ پھر کبھی آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہو بھی جاؤں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ پھر ہم کبھی بات کریں گے کیوں ایسا ہے۔ لیکن آج ہم ان 4 لوگوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ 4 لوگ ہیں کون؟ یہ عمران خان نے بتایا نہیں، لیکن ان کی باتوں سے جس طرف اشارہ ہو رہا تھا اس سے کافی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ کون کون ہو سکتے ہیں۔ اور پھر رات جب وہ تقریر عمران خان کر رہے تھے تو یہ 4 لوگ باقاعدہ سن بھی رہے تھے، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اب ماضی کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو مرضی کر لیں، جس کی مرضی جان لے لیں، جس کو مرضی ہٹا دیں سیاست سے، ان کا نام کبھی آئے گا ہی نہیں، عوام کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب اگر اس کو عمران خان کو کچھ ہوا تو عوام لوگ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اب زندگی ایک نہیں جائے گی، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، یہ ان کو بھی اندازہ ہے۔ رات کچھ رد عمل بھی اس پہ آیا، شدید رد عمل آیا، اور میرا خیال ہے رد عمل دینے والوں میں سے کچھ لوگوں کے نام شاید ہوں گے۔ اب آپ بھی اندازے کر لیجئے،
لوگ بھی اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے ذہن کے مطابق ان 4 افرادوں کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں اور ان کے حوالے سے نام بھی لے رہے ہیں، افواہیں بھی ہیں، کچھ قصے بھی ہیں، کچھ کہانیاں بھی ہیں، یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ جیسے جیسے کوئی نئی چیز آتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔